ہمارے معاشرے کے اندر غریب بندے کے ساتھ ایک یہ منافقت بھی کی جاتی ہے کہ اس کو ہمیشہ حقیقت سے دور رکھا جاتا ہے اور جذبات میں الجھا کر رکھا جاتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہمارے خطیب حضرات جب کسی غریبوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو فرمائیں گے کہ دنیا مکڑی کا جال ہے، دنیا دھوکہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ان تمام چیزوں پہ ہر انسان کا ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف انہی خطیب حضرات کا ایک فرض یہ بھی بنتا ہے کہ جب کرپٹ افسران، جب سود خور کاروباریوں، جب لیبر کے حق مارنے والے ٹھیکیداروں کے درمیان بیٹھیں تو اس وقت یہ کہیں کہ سود خوری کا پیسے حرام ہے، اس وقت یہ کہیں کہ سود خوری کے پیسے سے مسجد مدرسے میں ڈونیشن کرنا حرام ہے، اس وقت یہ کہیں کہ سود خوری کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اس وقت کہا جاتا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ اس وقت یہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ سائڈ ہی ختم کر دی جاتی ہے۔ تو پھر غریب کو بھی یہ پڑھائیں کہ بھائی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن حضرت عثمان غنی ایک دولت مند انسان تھے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے ذہنوں میں اسی رٹ کو ڈال کر اس کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کی ساری آسائشات کو ختم کر دیں اور اسے صرف اسی بات پہ خوش کر دیں کہ غریب جنت 70 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ آپ دنیا میں ہی اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ اس کی دنیاوی زندگی کی تکلیفات کو دیکھ کر دیں۔